السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایان احمد آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے 6 رمضان 1445 ہجری 17 مارچ 2024 بروز اتوار فضیلت الشیخ رفیق مدنی حفظ اللہ کا اور اسٹوڈیو میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور سپیکرز کے دینی اور اسلامک بیانات پروفیشنل طریقے سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک Q&A، انٹریکٹیو سیشنز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپس، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر سارے ہندوستان میں نان مسلمز کو ان کے آرڈر پر ان کے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے واٹس ایپ نمبر پر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ سب کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف ٹی وی کے شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویریہ نوشین صاحبہ کی نگرانی میں کئی سارے ایکٹیویٹیز کو انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویریہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 سے 5:30 45 منٹس آن لائن اسلامک کلاس کنیکٹ کرتے ہیں۔ آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان کلاسز میں حصہ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ الف اسلامک اکیڈمی کی جانب سے تقریباً 90+ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فرنٹ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل راشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹس، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرماہ کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن کیے جاتے ہیں۔ عمر دراز علماء اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائفنڈز بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے فری کریئر گائیڈنس پروگرام، لیگل میٹریمونیل کاؤنسلنگ ٹو ڈسپیوٹڈ کپلز اور کریئر گائیڈنس پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے لاء سے متعلق ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے فضیلت الشیخ رفیق مدنی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے عمر آباد سے 1989 میں فضیلت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد کلیۃ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے 1994 میں حاصل کیے ہیں۔ MA ان اسلامک اسٹڈیز 2001 ممبئی یونیورسٹی سے حاصل کیے ہیں، اور اب آپ فی الحال IPS انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کریں بعنوان ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات کی اہمیت۔ فضیلت الشیخ رفیق مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی۔ آج چھٹا رمضان ہے، جس میں میرا موضوع ہے انسانی زندگی میں، ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات کی اہمیت۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ موضوع 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، پہلا پارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تعلیم کی اہمیت، جنرل تعلیم کی اہمیت، اور دوسرا حصہ ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات کی اہمیت، اسلامی تعلیم کی اہمیت۔ تعلیم کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ انسانوں اور جانور میں جو فرق ہے وہ صرف اور صرف علم اور عمل کا فرق ہے۔ جانور علم نہیں حاصل کر سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان علم بھی حاصل کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ یہ عظیم فرق ہے جس سے انسان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں تعلیم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے علم کے حاصل کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب کو دیکھ لیجئے، کسی بھی مذہب میں علم کو حاصل کرنا واجب قرار نہیں دیا گیا۔ علم کی اہمیت بیان کی گئی ہوگی، تعلیم کی اہمیت بیان کی گئی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا، لیکن واجب کا لفظ نہیں آتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فریضہ. فریضہ کا اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو مینڈیٹری کا معنی آتا ہے، کمپلسری نہیں. یعنی ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. مسلمان یعنی مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ حدیث ہے. سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی تعلیم سے متعلق تھی. آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مبعوث ہوئے، جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس تاریخ کو پڑھیے. اس زمانے میں دنیا کی ساری برائیاں موجود تھیں. آج کے ماڈرن زمانے میں جو برائیاں ہیں اس سے بھی زیادہ برائیاں اس زمانے میں موجود تھی. قتل، غارت گری، چوری، لوٹ کھسوٹ، فسادات، ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے پر حسد، ایک دوسرے کی غیبت، چغلخوری، کمزور کو ستانا، یہ ساری چیزیں. یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایک قوم کی جنگ دوسری قوم کے ساتھ 40-50 سال تک چلتی رہتی تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. سود کا معاملہ اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی شخص سود میں ملوث نہ رہا ہو. شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا، پانی سے زیادہ شراب کا استعمال تھا. یہ ساری برائیاں زمانے جاہلیت میں تھی، اسی لیے اس زمانے کو جاہلیت یعنی اگنورنس کا زمانہ کہا گیا. اگنورنس ایرا یعنی علم نہیں تھا. یہ ساری برائیاں ہوتے ہوئے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو جو پہلا ورڈ تھا، پہلی آیت تھی، پہلا کلمہ تھا، وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پھر صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ پڑھنے کے طریقے بتائے گئے. خلق الانسان من علق یعنی جو تعلیم ہے وہ دیکھیے سائنس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. انسان کو پیدا کیا گوشت کے ایک لوتھڑے سے، بایولوجی آ گئی. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو. دوبارہ کہا گیا، صرف ایک بار کہنے کافی تھا لیکن دوبارہ کہا جا رہا ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، یعنی رائٹنگ کا بھی تذکرہ آ گیا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ لکھنا بھی ہے. اسی لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی علم کی جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، وہ جہل ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم ہوا، پہلی وہی ہوئی، وہ یہ تھی کہ تعلیم حاصل کی جائے، پڑھا جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان پڑھ لوگوں میں، امی جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا. بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے، ان پڑھ میں سے ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اپنی آیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر رہا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. یہ ہے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. قرآن مجید، جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کے آیات کا احاطہ کیا ہے اور قرآن کے ٹاپک، موضوعات کو جمع کیا ہے کہ قرآن میں کون سا تقویٰ کتنے بار آیا، تقویٰ کا لفظ، اس کے مشتقات روٹ ورڈ سے. تو علم، عین لام میم، اور اس کا ایک مترادف ہم معنی جو لفظ آتا ہے، سینونیمس جسے کہتے ہیں، فقہ، فا قاف ہا، سمجھنا، علم حاصل کرنا. یہ دونوں الفاظ علم اور فقہ 779 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے. عین لام میم اور فا قاف ہا، جس میں عین لام میم زیادہ ہے، فا قاف ہا یہ کم ہے. 779 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے، کہیں علم حاصل کرنے والوں کی تعریف کی ہے، کہیں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو علم والے ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا، ان کے اسٹیٹس کو بلند کرتا، اعظم درجہ، ان کے درجات زیادہ ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، جنت جہنم کا تذکرہ، عذاب اور محشر کا تذکرہ، اس کا علم ہوگا، اور اس کا جب صحیح علم ہوگا، نالج ہوگی، تو وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا۔ تو علماء کی تعریف کی گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک عابد بہت زیادہ عبادت گزار، اور ایک عالم۔ ایک عابد ہے، ایک عالم ہے۔ عابد بہت زیادہ عبادت گزار ہے، دوسرا عالم ہے جو بڑا علم رکھتا ہے اور جو عبادت کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عالم ہے اور عبادت نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا نہیں، چونکہ عالم کے ساتھ یہ صفت آتی ہے کہ عبادت گزار ہوگا، لیکن عابد کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر عالم عبادت نہیں کرتا ہے تو عالم نہیں ہے، وہ ایک کمپیوٹر ہے، ایک گوگل ہے جسے علم آتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے، ایک ہارڈ ڈسک ہے، کہیں گے چلتی پھرتی ہارڈ ڈسک ہے، عالم نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عالم اور عابد کا تذکرہ کیا گیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے عالم اور عابد کی فضیلت ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام انسان پر ہے۔ یعنی عالم گویا کہ جب جماعت میں ہوگا تو اس کا مرتبہ نبی کے مرتبے کے برابر ہوگا، نبی کے مرتبے کے جیسا ہوگا۔ یعنی اتنی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے بیان کی۔ اب آپ کہیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں جو ہے عالم کی اتنی فضیلت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف دکھایا، راستہ دکھایا، بتایا، اور ظاہر سی بات عالم ہی بتائے گا تو اسے اس کے جیسا اجر ملے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، عابد تو عبادت کرتا ہے، پوری زندگی عبادت کیا، مرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے، اب نہ اس میں ثواب کریڈٹ ہوگا نہ جو ہے گناہ کریڈٹ ہوگا، دونوں بند ہو جائے گا۔ لیکن عالم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین سورسز ایسے ہیں، تین راستے ایسے ہیں جس کے ذریعے جو ہے اس مردہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے او علم ينتفع بہ، علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے علم کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ بے شمار فضیلتیں قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے بتایا ہے۔ یہاں تک کہ جو دعائیں سکھائی گئیں، تو آپ مال کے اضافے کے لیے دعا قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نہیں، حدیث میں نہیں کہ اللہ میرا مال بڑھا دے، لیکن علم کے تعلق سے ہے کہ رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، دعا کرو، کہو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ دے، میرا علم انکریز کر بڑھا دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو یہ جنرل علم کی تعلق سے میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جنرل علم، اس کی بھی انسانی زندگی میں اہمیت ہے، پھر ہم آئیں گے اسلامی تعلیمات کی اہمیت کی طرف۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور علم ہی کے ذریعے انسان جو ہے ترقی کر سکتا ہے۔ ساری برائیوں کا خاتمہ علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جن قوموں نے علم پر توجہ دے، علم حاصل کیا، وہ ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ آج بھی جائزہ لے لیجئے، اسرائیل اتنی کم جو ہے تعداد میں ہے، لیکن دنیا کی سب سے مشہور اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے مالک وہی ہیں، سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز وہی ہیں،
مسلمانوں کی حالت سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق دیکھ لیجئے، سب سے کم جو ہے تعلیم یافتہ ہیں، سب سے پسماندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. IAS آفیسر، IPS آفیسر مسلمانوں میں بہت کم. مسلمانوں کی زیادہ تعداد اگر دیکھنا ہے تو آپ جیلوں میں دیکھ لیجئے. علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی انہیں کسی بھی کیس میں پھنسا دیتا ہے. تو یہ جنرل علم کی اہمیت اور فضیلت ہے. اور قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایک بھی دلیل نہیں ملتی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. یہ نقطہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ علم کی جو دو تقسیم کی جاتی ہے قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی علم دین اور علم دنیا کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تقسیم یا تو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے یا یہ تقسیم جو ہے بعد کے پیداوار ہے، 18ویں صدی کی پیداوار ہے، یعنی آج سے 2 صدی قبل کی پیداوار ہے. ورنہ اس سے پہلے اسلام میں علم دین اور علم دنیا کی کوئی بھی تقسیم نہیں تھی. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل غزوہ بدر سے ہوتی ہے. غزوہ بدر میں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر فتح حاصل کی تو جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے کئی طریقے متعین کیے. کچھ طریقہ یہ تھا کہ آپ فدیہ دے دو، آزاد ہو جاؤ. کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے آزاد کر دیا. کچھ لوگوں کا تھا کہ تم جو ہے اتنے دن تک جو ہے خدمت کرو گے، آزاد ہو جاؤ گے. کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے، ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، کافر قرآن اور حدیث جاننے والے تو نہیں تھے. ان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم 10 مسلمان بچوں کو، 15 مسلمان بچوں کو تعلیم دو. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن کی، حدیث کی. کس کی تعلیم؟ دنیاوی تعلیم تھی، یعنی لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. اور کون سکھا رہے ہیں؟ دشمنان اسلام، جو اسلام کے دشمن تھے ان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھانے کے لیے اپوائنٹ کیا. یہ ہے تعلیم کی اہمیت کہ جو ہمارا دشمن ہے، ایک دشمن ہوتا ہے جو صرف دشمن ہے، ایک دشمن ہے جو آپ پر حملہ کیا ہوا ہے اور آپ اسے قید کر کے لائے ہیں، تو کتنا شدید دشمن ہوگا. ایسے دشمن کو علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے متعین کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو 2 تقسیم کی جاتی ہے علم کی، وہ قرآن اور حدیث میں، اور دوسری کسی جگہ جو ہے نہیں پائی جاتی ہے. یہ 2 تقسیم 18ویں صدی میں ہوئی، اور بعض علماء جیسے کہ میں بھی اپنی تقریر میں بار بار ذکر کروں گا، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، تو یہ سمجھانے کے لیے ہے. مختصر یہ ہے کہ تعلیم کی ہم 2 قسمیں کر سکتے ہیں. تعلیم کی 2 قسم کر سکتے ہیں. ایک علم واجب علم، اور دوسرا ہے علم مباح علم، جائز علم. واجب علم کہیں گے ہر وہ علم جس سے آپ کا دین مکمل ہوتا ہے، یعنی دینی تعلیم. اب سمجھیے یہاں پر دینی تعلیم جس سے آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا عقیدہ، آپ کی صلاۃ، آپ کا حج اور آپ کے دینی معاملات کمپلیٹ ہوتے ہیں. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. نماز کے ارکان، توحید، شرک، عقیدہ، یہ سب سے پہلا علم ہے. اول واجبن علی العبید کہا جاتا ہے. بندوں پر جو سب سے پہلا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے، دین کو پہچانے. یہ 3 جو ہے بنیادی چیزیں ہیں جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد انسانی زندگی گزارنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان کا وہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. مثال کے اوپر میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، بینکنگ کا نظام ہے، سیاست کا نظام ہے، پولیٹیکل سائنس ہے. ان چیزوں کا علم حاصل کرنا مسلمانوں کے چند افراد پر واجب ہے.
جو افراد مسلمانی سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر لیں. ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. مسلمانوں میں ایسے ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، ایسے لیڈی اور جو ہے میل ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے جو مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل کر سکیں، مسلمانوں کی ضروریات کو مکمل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے معاملے میں خود کفیل ہیں، لیکن جہاں دنیاوی علوم کا معاملہ آتا ہے ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے ہمیں مشورہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے کوئی بیماری ہے تو مشورہ دیں گے، ایسا مشورہ جس سے آپ کا خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے. آپ کو کہیں گے کہ آپ کی بیوی کا آپریشن کرانا نہایت ضروری ہے، ایسا معاملہ ایسا معاملہ ایسا معاملہ ہے. یا آپ بلڈنگ یا مسجد بنانا چاہتے ہیں تو مسجد کا نقشہ ایسا بنا دیں. آپ کو جو ہے قبلہ کیسا ہے، قبلے کا رخ کیسا معلوم ہے، آپ کو جغرافی نہیں معلوم ہے تو مسجد کی بنیاد ٹیڑھی بنا دیں گے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. انجینئروں نے باقاعدہ جو ہے مینار میں دیوی اور دیوتاؤں کے جو ہے بت لگا دیے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان جو ہے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. تو دو تقسیم جو ہے اس میں سمجھانے کے لیے دینی علوم اور دنیاوی علوم. تو دینی علوم اتنا جتنا جس سے آپ کے نماز، روزہ اور عقیدہ درست ہو سکے. فرائض کے احکام جیسے ہیں، وراثت کے احکام ہیں، بڑے مشکل احکام ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. فقہ کی دقیق چیزیں اس کا حاصل کرنا سارے مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن نماز کے ارکان، زکوٰۃ کی بنیادی مسائل، نماز جنازہ کا طریقہ، صلاۃ الاستسقاء کا طریقہ، جمعہ کی نماز کا طریقہ، یہ سارے علوم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہماری زندگی میں اسلامی تعلیم کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم دنیا کے معاملات میں بڑے سے بڑے معاملات کو حمل کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملات، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، نکاح پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جنازے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جنازے کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، کسی عالم کو تلاش کرتے ہیں جو معاشرے میں دور کسی کونے میں مسجد میں امام ہے، اسے لاتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس امام کو بھی جنازہ پڑھانے کا، غسل دینے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ کی جو ہے دین کی تکمیل ہو سکے، دین جو ہے آپ بچا سکیں. دنیاوی تعلیم اتنی ضروری ہے جس سے معاشرے کی جو ہے ضرورتیں پوری ہو سکے. جغرافی کا علم ہے، لینگویج ہے، زبان. آج ہمارے حیدرآباد میں لوگ تیلگو زبان کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ زبانیں بھی جو اسلامی اور غیر اسلامی ہو چکی ہیں. اردو زبان کو ہم اسلامی زبان سمجھتے ہیں، عربی چونکہ مشکل ہے اس لیے اسے اسلامی زبان میں داخل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ابن تیمیہ کے قول کے مطابق کہ عربی زبان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے عربی زبان کا. تو زبانوں کو بھی ہم نے دین اور دنیا میں بانٹ دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہے، تمہارے کلرز، تمہارے رنگ جو ہے الگ الگ ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. تو کوئی بھی زبان اسلامی زبان نہیں ہے سوائے عربی کے. اس کے علاوہ دوسری زبانیں کبھی اس کا علم حاصل کرنا آپ پر ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہے. جیسے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، خاتم النبیین آ چکے ہیں. اب دین کی دعوت کون دیں گے؟ نائبین رسول دیں گے، رسول کے نائب دیں گے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ. تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. تو اب یہ جماعت ایسی جگہ رہ رہی ہے جہاں پر کسی زبان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، تو وہ زبان کا حاصل کرنا جو ہے آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آدھرا کے جو رائل سیما علاقے میں اردو زبان میں تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے اردو زبان سے نابلد ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں میں یہ حکم ہوگا کہ تیلگو زبان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، فرض ہے. اسی طرح اسلامی حکومت ہے، اسلامی گورننس ہے، گورنمنٹ ہے،
اور اس میں انجینئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں جو ہے بینکنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے، مالیہ ہے، بیت المال ہے، ٹریجری سسٹم ہے. تو ایسی جگہوں میں کامرس کا علم حاصل کرنا مسلمانوں کے ایک طبقے کے لیے نہایت ضروری ہے. تو علم کی جو تقسیم کی گئی ہے یہ تقسیم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تقسیم ہم علم واجب کہہ سکتے ہیں اور غیر واجب کہہ سکتے ہیں. بعض علماء نے اس کی دو تقسیم علم نافع سے کی ہے. ہر وہ علم جو نفع بخش ہے، جس سے انسان کو فائدہ ہو، ایسا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. آج تعلیم کا دور چل رہا ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے آج سے 50 سال قبل کی حالت یا 100 سال قبل کی حالت، جب جو ہے لوگوں نے دین اور دنیا کی جو تقسیم کی، تو اس میں سب سے پہلی تقسیم جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں سن 1875 میں علامہ سر سید احمد خان نے جو محمد اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا 1875. اس سے پہلے دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں تھی. جتنے بھی سائنسداں آپ دیکھیں گے مسلمان ہیں، جغرافی کے جاننے والے مسلمان ہیں، الجبرا جو لفظی طور پر بھی جو عربی کی طرف بتاتا، البیرونی جو ہے علم سائنس کے ماہر تھے، سارے علوم کے ماہر، میتھ کے ماہر جو مسلمان تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو دنیا کے جتنے بھی علوم تھے مسلمانوں نے جو ایجاد کیے. طب، میڈیکل سائنس کی جو سب سے معتبر فنڈامنٹل جو کتاب ہے، اور طب القانون نام کی ہے جو ابن سینا نے لکھا تھا. تو سارے دنیاوی علوم جو میں نے ذکر کیا کہ اپنی تقریر میں اگر میں کہوں گا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ تقسیم سمجھانے کے لیے، تو جتنے بھی دنیاوی علوم تھے ان کا سرچشمہ جو ہے مسلمانوں کی طرف جاتا ہے. کوئی نہ کوئی مسلمان اس کا جو ہے موجد ہے، اس کا ایجاد کرنے والا ہے. نام اس کا بدل دیا گیا ہے، اوی سینا کر دی گیا، اوی رشد، ابن رشد کو اوی رشد کیا گیا. فردوسی، یہ بھی جو بڑے عالم تھے، یہ سارے علوم کے ماہرین مسلمان تھے. اور مسلمانوں میں یہ تفریق نہیں تھی. یہ تفریق کہاں شروع ہوئی؟ ہندوستان میں ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو 1875 میں جب علامہ سر سید احمد نے دیکھا کہ لوگ جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، دینی تعلیم صرف حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کالج قائم کیا جس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج. بعد میں یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا، جو ہندوستان کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے. جب یہ قائم ہوا 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی ہو گیا، اس سے پہلے جو ہے کالج کے نام سے تھا. یہاں پر صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی. تو اس کے برعکس جو ہے مقابل میں 1866 میں علامہ نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، جہاں پر صرف اور صرف دینی تعلیم دی جاتی تھی. دنیاوی تعلیم وہاں پر بین تھی، بین یعنی حرام تھی. آج سے 50 سال پہلے علماء دیوبند کا فتویٰ تھا کہ انگریزی زبان کا علم حاصل کرنا کفر ہے، ناجائز ہے، بین تھا. اب الحمدللہ مرکز المعارف کے نام سے دارالعلوم دیوبند کا ایک شعبہ قائم ہے جو صرف اور صرف علماء کو انگریزی سکھاتا ہے. ان کی دلیل یہ تھی کہ زبان کے ذریعے کلچر جو ہے مسلمانوں میں آ جائے گا، چونکہ انگریزی کلچر آزادانہ کلچر ہے، اور بالکل جو وہاں پر لباس اور جو ہے دوسرے جو عقیدے کا جو دہریت ناستک کا جو عقیدہ ہے، تو اس زبان کے ذریعے کہیں مسلمانوں میں وہ عقیدہ اور وہ جو عمل داخل نہ ہو جائے، اس لیے اس زبان کے علم کو حرام قرار دیا گیا تھا. بعد میں جو ہے اب آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے باقاعدہ جو ہے ایسے ادارے قائم کیے گئے دیوبند کی جانب سے جس میں انگریزی زبان صرف علماء کو سکھائی جاتی ہے. تو یہ دو نظریات قائم ہو گئے، ایک دنیاوی علوم کا اور ایک دینی علوم کا. یہ پروان چڑھتا گیا، تقریباً 80 سال 85 سال تک ایسے ہی چلتا رہا. ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو ماشاءاللہ دنیاوی علوم میں ماہر تھا، ایکسپرٹ، لیکن انہیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، دنیا کے سارے علوم وہ جانتے ہیں. دوسری طرف دیوبند کے ذریعے ایسے علماء پیدا ہوئے جو بڑے بڑے جو ہے عالم تھے،
دقیق باریک سے باریک فقہی مشکافی جو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو دنیا میں وجود میں بھی نہیں آئے اس پر بھی بحث کی گئی، ان کی کتابیں پڑھی گئی اور اس کا علم حاصل کیا، تو خلا پیدا ہو گیا۔ ایک طرف دنیا دار جو ہے اور دوسری طرف جو ہے صرف دینی علوم کے ماہرین، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے ایسے واقعات بیان کیے گئے کہ دیوبند کے کچھ طلباء دیوبند سے جو ہے اپنے اپنے گھروں پر جا رہے تھے، تو اسٹیشن میں جو ٹکٹ خریدی جا رہی تھی تو انہوں نے جو انہیں پلیٹ فارم ٹکٹ دے دیا، تو انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس ٹکٹ کو لے کر وہ جب سفر کرنے لگے تو راستے میں ٹی سی نے پکڑا اور جو ہے واقعات جو ہے منظر عام پر آئے، تو ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے سوچا کہ اب ان دونوں علوم کو مرج کیا جائے، ایک چھت کے نیچے دونوں علوم دیے جائیں، دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی، دونوں کا امتزاج ہو، دونوں کو ریلیٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ یہ پہلے تھا، لیکن بیچ کے 2 صدیوں کے درمیان یہ تفریق آتی گئی، تفریق ہو گئی۔ تو یہ جو نیا جو سسٹم آیا، الجمعیت الفکریہ التعلیمیہ والخیریہ، جو ممبئی میں ایک بڑے جو ہے خیر خواہ انسان تھے، انہوں نے یہ فکر لائی الجمعیت الفکریہ التعلیمیہ والخیریہ، وہاں سے جو ہے اسلامک اسکول کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں علوم دیے جانے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر ہم سروے کرتے ہیں، اور لوگوں نے سروے کر کے بتایا ہے کہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے والے پورے ہندوستان میں 4% ہیں، 96% لوگ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، 96% لوگ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، 4% لوگ مدرسے میں ہیں، مدرسے میں۔ اور اگر اسلامک اسکول کو بھی ملا لیا جائے تو شاید ساؤتھ انڈیا میں یہ تناسبی ایوریج بڑھ جائے گا، ہم اسے 10 سے 15% لا سکتے ہیں کہ 10 سے 15% لوگ جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کر رہے ہیں۔ 75% مسلم صرف جو ہے دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں اماموں کا فقدان ہے، امام صحیح نہیں مل رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں تو ہمیں دوسرے جو ہے اسٹیٹ سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی ہم اس سچویشن میں نہیں آئے ہیں کہ ہمارے شہر سے علماء کو ایکسپورٹ کیا جائے، دوسری جگہ بھیجا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیم کو اہمیت نہیں دی۔ ہمارا پورا کا پورا رجحان، ہماری پوری کی پوری فکر اپنے بچوں کو جو تعلیم دینے کی ہے وہ دنیاوی تعلیم کی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے کالجز قائم کیے گئے، بڑے بڑے یونیورسٹیاں ہیں، لیکن ہندوستان میں ایک بھی شاید ایسی یونیورسٹی آپ کو ملے گی جو گورنمنٹ سے منظور ہو اور اس میں مکمل دینی تعلیم دی جاتی ہو۔ ہاں، ہر یونیورسٹی کی مجبوری ہوتی ہے، چونکہ انٹرنیشنل رول کے مطابق یونیورسٹی میں سارے شعبہ جات ہونے چاہیے۔ اگر وہ بنارس ہندو یونیورسٹی بھی ہے تو اس میں بھی اسلامیات کا شعبہ ہونا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ فارن لینگویج کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اسے یونیورسٹی کا درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے وہ برائے نام ان یونیورسٹیوں میں اسلامک علوم کو اورینٹل سائنس کے نام سے، اورینٹل اسٹڈیز کے نام سے، یا اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے نام سے، یا فارن لینگویجز کے نام سے ڈپارٹمنٹ رکھتے ہیں، ورنہ اسے یونیورسٹی کا درجہ نہیں ملے گا۔ لیکن مکمل اگر جو ہے اسلامک یونیورسٹی دیکھی جائے تو الحمدللہ اس وقت جو ہے بہار کے ایک کشن گنج علاقے میں امام بخاری یونیورسٹی کا قیام الحمدللہ بڑے زور شور سے قائم ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں، اس کا جائزہ لیجئے، اس کا تعاون کیجئے، تاکہ کم از کم ایک مکمل اسلامی ڈھانچے میں اسلامی تعلیم دینے والی یونیورسٹی وجود میں آ سکے۔ الحمدللہ وجود میں آ گئی ہے، اس کے تعاون کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے اس کی پشپناہی کی ضرورت ہے، دعاؤں کے ذریعے، پیسے کی مدد کے ذریعے، یا جو ہے اس کے پروپوگیٹ کرنے کے ذریعے سے جو ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دینی تعلیم کی اہمیت کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی تعلیم جو ہمیں دینی چاہیے، پہلی تعلیم، اور ہم دیتے بھی ہیں، وہ تعلیم کیا ہے؟
جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم بسم اللہ کی رسم خوانی کرتے ہیں. ہوتی ہے مسلمان معاشرے میں بسم اللہ کی رسم خوانی ہوتی ہے, کہیں کلمہ طیبہ کی رسم خوانی ہوتی ہے. وہ رسم خوانی کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو طوطے کے ذریعے جو ہے پڑھا دیا جاتا ہے, اس کو بول سکھا دیا جاتا ہے. لیکن بسم اللہ کا معنی اسے نہیں معلوم, کلمہ طیبہ کا معنی اسے نہیں معلوم ہے. اور میں نے باقاعدہ سروے کیا ہے, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے پی ایچ ڈیز کلمہ طیبہ بھی صحیح طریقے سے عربی میں لکھ نہیں پاتے ہیں. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حال اسلامی تعلیمات کے تعلق سے. کلمہ کا صحیح مفہوم نہیں معلوم ہے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے ہو از اللہ, اللہ کون ہے, یا اللہ کو ڈیفائن کرو, تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ, مسلمانوں کی ایک بڑی نسل اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکتی اللہ کون. بس یہ کہیں گے اللہ ہمارا پروردگار ہے, بس اس سے آگے نہیں. لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ اللہ کو ڈیفائن کرو, تمہارا پروردگار, تمہارا رب, تمہارا لارڈ کون ہے, تمہارا بھگوان کون ہے, تو کوئی بھی مسلمان اسے نہیں بتا سکتا ہے. حالانکہ بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں اپنی تعریف کی ہے, آپ کو ڈیفائن کیا ہے. کس طرح؟ قل هو اللہ احد, اللہ کے ڈیفینیشن کیا؟ اللہ ایک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہمارا بھی معبود ایک ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, تمہارا معبود بھی ایک ہے, مان لیا اس چیز کو. ہمارا خدا کیسا ہے؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. تمہارے معبود کو کم از کم سال میں ایک بار تو پینٹنگ ڈینٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کہ اللہ کو پینٹ اور ڈینٹ نہیں کر سکتا ہے, اس کا کوئی اسٹیچو نہیں بنا سکتا ہے, اس کا کوئی جو ہے فوٹوگراف نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی اسکیچ نہیں بنا سکتا ہے. اللہ الصمد. کہیں گے, کوئی کہے گا نہیں نہیں میں ایک معبود اپنے ذہن میں رکھا ہوں, جی او ڈی گاڈ, جنریٹر, آپریٹر اور ڈسٹرائر, یہ ہے, وہ بھی بے نیاز ہے. تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ لم یلد ولم یولد. جتنے بھی معبود ہیں آپ دیکھیں گے ان کا جو ہے ان کی بایوگرافی ملتی ہے کہ یہ فلاں سے جنریٹ ہوئے ہیں. اللہ لم یلد ولم یولد. پھر اس شرط پر بھی مان لے کہ ہمارا گاڈ پیدا نہیں ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. تو جیسے ہی کوئی کہے گا کہ میرا خدا یہ ہے, تو آپ کے تصور میں کوئی نہ کوئی مورتی, کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی. لیکن اللہ کے بارے میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ جو ہے امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. حالانکہ اللہ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے. کیسا دیکھتا ہے, کیسا سنتا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چٹان پر کوئی چیز ہے, چاہے آسمان میں ہو زمین میں ہو, اللہ کو اس کا علم ہے, اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بڑا باریک بین ہے, اللہ باخبر ہے, اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے. آپ وہ آواز نہیں سن سکتے جو اللہ سنتا ہے, آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہو جس کو اللہ دیکھتا ہے. یہ ہے اسلامی تعلیم کی اہمیت کہ اپنے بچوں کو ایسا علم دینا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو پہلی تعلیم دی وہ اسلامی تعلیم تھی. کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, یقیناً شرک بڑا ظلم ہے. ہم اپنے بچوں کو ساری تعلیم دے دیتے ہیں, کالج بھیج رہے ہیں, اسکولس بھیج رہے ہیں, اور شام کے وقت تھوڑا سا اس بچے کو جو ہے ہم اچار کے طور پر اسلامی تعلیم دے رہے ہیں. مین کورس کیا ہے ان کا؟ دنیاوی تعلیم ہے, اور لاسٹ میں جو ماؤتھ فریشنر ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں, اسے ہم اسلامی تعلیم کا رنگ دے کر ماؤتھ فریشنر دے رہے ہیں, اور سوچ رہے ہیں کہ اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ جو ہے سروائیو کر جائے گا. میرے بھائیو, اسلامی تعلیم کی اہمیت ایسی ہے کہ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی اسلامی تعلیم کی ضرورت ہوگی. قبر میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا 2+2=4 اور 5, یہ نہیں پوچھا جائے گا 2πr کتنے کا ہوتا ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انٹو بریکٹ اور یہ اس کا حل بتاؤ, اس کو سوالو کر کے بتاؤ, یہ نہیں پوچھا جائے گا سائیکلوجی کی اسپیلنگ کیا ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کلومیٹر جو ہے مائلز کے برابر کیسے ہوتا ہے.
کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ ما دینک، ماذا تقول فی ھذا الرجل، تمہارا دین کیا ہے، اس انسان کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آنکھ بند ہوتے ہی آپ کو اسلامی تعلیم کی ضرورت پڑ جائے گی. اور آج کے دور میں اسلامی تعلیم کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں اسلامی تعلیم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جہاں آج اسکولوں میں بچوں سے شرکیہ کلمات جو ہے پڑھائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ بعض ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ لنچ بریک میں، ریسس کے دوران بچوں سے ایسے شلوکا پڑھائے جاتے ہیں جو شرک ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ ساری دعائیں ہیں. ان ساری دعاؤں کو نہ سکھلا کر ان سے شلوکا پڑھائے جاتے ہیں جو شرکیہ کلمات ہے. اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جب رول کال ہوتا ہے، اٹینڈنس لیا جاتا ہے، تو یس سر بولنے کے بجائے جے شری رام بولنے کا نعرہ جو ہے دیا جاتا ہے، اور لوگ بولتے بھی ہیں. تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کیسے دیں؟ دینی تعلیم دینے کا جو طریقہ ہے کہ دینی تعلیم ہم کیسے دیں، یا تو آپ ہوم اسکولنگ کے ذریعے بچوں کو دینی تعلیم دیں، کسی اچھے عالم کو کسی ایک جو ہے ہال میں، کسی ادارے میں جمع کر کے، اگر مدرسے کا نظام نہیں ہے، مدرسے میں آپ نہیں بھیج سکتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ انسینٹیو طور پر بچوں کو جو ہے دینی تعلیم کا نظم رکھیں. یا اگر آپ کا بچہ کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو صباحی اور مسائی مکاتب ہوتے ہیں، صبح اور شام میں بچوں کو دینی تعلیم کا نظم کیا جاتا ہے. تو ایسا سسٹم قائم کیجئے، ایسا نظم قائم کیجئے، جیسا ابھی فی الحال جو ہے دینیات کے کورس کے نام سے بمبئی سے ایک باقاعدہ کورس چلتا ہے دینیات کے نام سے، جس کے تقریباً 2500 سے زیادہ مکاتب چل رہے ہیں. وہ باقاعدہ منظم انداز سے دینیات کا نصاب چلا جاتا ہے. ایسا کوئی نصاب جو ہے بچوں کے اندر، بچوں کی تعلیم کے لیے رائج کیا جائے، تاکہ بچے جو غلط چیزیں جو ہے اسکولس میں سیکھ کر آ رہے ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے، اسے دور کیا جا سکے. یا فل ٹائم بھی بچوں کو مدارس میں داخل کیا جائے. اور آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج ہندوستان میں تقریباً 90% مدارس ایسے ہو چکے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو SSC کراتے ہیں، CBSE کے ذریعے، SSC کے ذریعے بچوں کو 10 کی تعلیم دیتے ہیں. بہت کم مدارس ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر صرف اور صرف عالم بنا کر بچوں کو نکالا جا رہا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مدارس میں دینی تعلیم کا پورشن زیادہ ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم کا پورشن کم ہوتا ہے، اور دینی تعلیم مضبوط ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم ویک ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھیں. اور الحمدللہ آپ کو اس بات کی اطلاع بھی ہوگی کہ الف لسان ایجوکیشنل ریلیجس ٹرسٹ نے بھی مدرسے کے لیے ایک زمین لے لی ہے، اور باقاعدہ وہاں سے مدرسے کی تعلیم کا آغاز کیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے دینی تعلیم کو اپنانے اور دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.